بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں، اس سے آپ کو نیا نوٹیفیکیشن جلد ملتا ہے، نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ یہ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کی ہیلپ درکار ہے، آپ کی سپورٹ درکار ہے۔ ہم اپنے 10,000 کے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے ٹارگٹ، آپ کے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اس سے ہماری سپورٹ ہوتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی طرف۔ معروف صحافی محمد حنیف نے بلوچوں پر تشدد کے خلاف بطور احتجاج 17 امتیاز واپس کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ معروف صحافی محمد حنیف نے بلوچوں پہ تشدد کے خلاف بطور احتجاج اپنا 17 امتیاز واپس کرنے کا اعلان کر دیا۔ محمد حنیف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے، ساتھ ہی 17 امتیاز واپس کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے بلوچوں پر تشدد کے خلاف بطور احتجاج 17 واپس کر رہا ہوں۔ معروف صحافی مزید کہا، نئی نسل کو بلندی وقار سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ معروف صحافی محمد حنیف نے بلوچوں پر تشدد کے خلاف بطور احتجاج اپنا 17 امتیاز واپس کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چودھری نثار کا بانی پی ٹی آئی نون نے قیادت پر تنقید کرنے سے گریز کیا ہے۔ سابقہ وزیر داخلہ اور سینئر سیاستدان چودھری نثار علی خان نے بانی تحریک انصاف اور نون کی قیادت پر تنقید کرنے سے گریز کیا ہے۔ راولپنڈی کے علاقے دمیال میں جلسے سے خطاب میں چودھری نثار نے کہا ہے، بانی پی ٹی آئی میرے دوست ہیں، میں ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا، مسلم لیگ نون میں 35 سال رہا، ان پر بھی تنقید نہیں کرنا چاہتا، کسی پر تنقید کر کے ووٹ نہیں لینا چاہتا، اپنے کردار پر ووٹ لینا چاہتا ہوں۔ چودھری نثار نے مزید کہا، میرے اوپر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے، لیکن اگر آپ پر کرپشن کا داغ نہیں تو آپ اتنے سالوں سے، اتنے عرصے سے سیاست میں، لیکن آپ کا کوئی کارنامہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ ڈر اس لیے رہا ہے، تحریک لبیک کا مضبوط امیدوار اس کے مقابلے میں کھڑا ہے، اور ہم ان کے حلقہ N53 راولپنڈی کی عوام کو ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، چودھری نثار کی بجائے چودھری تیمور خالد کو ووٹ دو، انتخابی نشان کرین پہ ٹھپا لگاؤ، اور اس جو چودھری نثار اتنے عرصے سے میں نے بڑھ رہا ہے لیکن کوئی فائدہ بھی نہیں، یہ تو 3 سال الف نہیں اٹھاتا، تو قوم کو اس کا کیا فائدہ ہے جو الف بھی نہیں اٹھاتا اسمبلی میں جا کر۔ اس لیے کرین کو منتخب کرو، اس کے مقابلے میں اس کو کبھی ووٹ نہ دو۔ سیفل کیس میں شاہ محمود قریشی کی رہائی نہیں ہو سکی۔ آپ کو ہم نے کل بریکنگ نیوز دی تھی کہ سپریم کورٹ نے سیفل کیس کے اندر شاہ محمود قریشی کو ضمانت دی ہے، لیکن ان کی رہائی نہیں ہو سکی۔ سیفل کیس میں ضمانت پر رہا شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ سپریم کورٹ کے ترحیلی حکم کے منتظر ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کے وکلاء نے ریٹن حکم کے مصدقہ نقول کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل بیرسٹر تیمور ملک نے کہا ہے، بدقسمتی سے شاہ محمود قریشی کی رہائی کا عمل آج مکمل ہونے کا امکان بہت ہی کم ہے۔ انہوں نے کہا، سپریم کورٹ نے سیفل کیس کے ضمانتی آرڈر کی مصدقہ کاپیاں ابھی تک جاری نہیں کی، خصوصی عدالت کو بھی اس سے باضابطہ آگاہ نہیں کیا گیا۔ بیرسٹر تیمور ملک کا کہنا ہے، مطلوبہ عمل صرف سپریم کورٹ کے حکم کی مصدقہ کاپیاں جاری کرنے کے بعد ہی کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا، عدالتیں کل اور پیر کو بند رہیں گی، تحریر کے نتیجے میں شاہ محمود قریشی بغیر کسی وجہ کے ڈیالہ جیل میں بلا جواز قید رہیں گے۔ آج بھی شاہ محمود قریشی کی رہائی کا امکان بہت ہی کم ہے۔ 2 دن عدالتیں بند رہیں گی، جس سے وہ اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی قیدی رہیں گے۔ 32 زبانوں سے تعلق رکھنے والوں نے پی پی سے اتحاد کر لیا ہے۔ کراچی پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے سربراہ سعید غنی نے یہ پریس کانفرنس کی ہے۔ 32 زبانوں سے تعلق رکھنے والوں نے پی پی سے اتحاد کر لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے، بلدیاتی الیکشن میں یو سی بھی جیتے، جو پہلے آ رہے تھے، لیاری میں پی پارٹی مضبوط ہوئی ہے۔ سعید غنی نے کہا، بینچ میں شامل ججز قابل احترام ہیں، اعترافی فیصلے کے بجائے اپوزیشن پہ حسن نے کہا، 9 مئی کو جو ہوا وہ سیاسی آدمی نہیں کر سکتے۔ بانی پی ٹی آئی نے فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ اس موقع پر شاہد مواتی نے کہا کہ قوم پی پارٹی کا حمایت کا اعلان کرتی ہے، ہم نے پاکستان بنایا، پاکستان کو بچائیں گے۔ وقار مہدی کا کہنا ہے، مواتی برادری کے دوستوں، پی پارٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں، شہریوں کو ووٹ کی بدولت بلدیاتی انتخابات میں ہماری جیت ہوئی تھی، عام الیکشن میں پی پارٹی سے سب سے بڑی جماعت بن ابھرے گی۔ سعید غنی نے یقین دہانی کرائی، مواتی برادری کے تمام مسائل حل کریں گے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود پی ٹی آئی امیدواروں کے کاغذات نامینیشن فارم کیوں نہیں جمع ہو رہے؟ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے الیکشن کمیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل کو کہا کہ آپ ریٹرننگ افسر سے فوری رپورٹ طلب کریں، بتائیں عدالت آپ کے پیچھے کھڑی ہے، امن ڈرامہ آپ نے کرانا ہے، سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود واضح ہے، کوئی ابہام نہ رہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کاغذات نامزدگی جمع نہ کرنے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی۔ جسٹس علی باقر نجفی نے
کیسر بھلائی سے دیگر کی طرح پر سماعت کی جسٹس علی باقر نجفی نے استفاد کیا کہ آپ کو سپریم کورٹ کے آرڈر کا پتہ ہے۔ الیکشن کمیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا کہ جی ہم نے چیف سیکرٹری تمام ڈی سیز اور ڈی پی اوز کو خطوط لکھے۔ عدالت نے کہا تو پھر پی ٹی اے کے امیدواروں کے نامینیشن کیوں نہیں لیا جا رہے؟ وقت بہت کم ہے، آپ عدالت کے حکومت پر عمل درآمد کریں۔ الیکشن پہ خود کام نہیں کرنا چاہتا تو الگ بات ہے، تمام نظامیہ الیکشن کمیشن کے متحد ہے، الیکشن کمیشن اپنے اختیار استعمال کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ الیکشن کے ساتھ شفاف اقدامات کے لیے جو شکایات انتہائی سنجیدہ نوعیت کی ہیں جو درخواستیں آ رہی ہیں، عدالت نے کہا تو پھر پی ٹی اے کے امیدواروں کے نامینیشن فارم کیوں نہیں دیے جا رہے؟ وقت بہت کم ہے، آپ عدالت کے حکم پر عمل درآمد کریں۔ اگر الیکشن کے خود کام نہیں کرنا چاہتا تو الگ بات ہے، تمام انتظامیہ الیکشن کمیشن کے متحد، الیکشن کمیشن اپنے اختیارات استعمال کے آپ کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ الیکشن میں صاف شفاف اقدامات الیکشن کے لیے اقدامات کریں۔ یہ شکایات انتہائی سنجیدہ نوعیت کی ہے، جو درخواستیں آ رہی ہیں ان کا ریکارڈ بڑھ رہا ہے، عدالت کے حکم پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو ڈی پی اوز اور آر اوز کے خلاف تو انہیں عدالت درخواست دائر کریں۔ عدالت نے سماعت 1 گھنٹے تک ملتوی کی ہے۔ کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 242 کی سیٹ پر شہباز شریف کے نامینیشن فارم جمع کروا دیے گئے ہیں۔ شہباز شریف کراچی کے حلقہ این اے 242 سے الیکشن لڑیں گے۔ سونا فی تولہ 500 روپے آج سستا ہوا ہے۔ بانی پی ٹی اے کی توشہانہ کے کیس میں سزا معطل کروانے کا فیصلہ سسپینڈ کروانے کے لیے درخواست دائر ہو چکی ہے۔ توشہانہ فیصلہ مکمل طور پر سسپینڈ کروانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ سے اسلام آباد میں ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے اور موقف اپنایا گیا۔ توشہانہ کیس میں سزا پہلے ہی سسپینڈ ہو چکی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا۔ ہائی کورٹ سے صرف سزا معطل کی پورا فیصلہ نہیں۔ بانی ہائی کورٹ کے فیصلے سے غلطی کا الیکشن کمیشن نے فائدہ اٹھایا۔ الیکشن کمیشن نے بانی پی ٹی اے کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ درخواست میں کہا گیا انتخابات قریب ہیں۔ بانی پی ٹی اے ملک کے سابقہ وزیر اعظم ہے۔ ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کو انتخابات سے باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ درخواست میں کہا گیا سپریم کورٹ توشہانہ کیس میں سزا پر مبنی فیصلہ سسپینڈ کرے تاکہ الیکشن میں حصہ لیا جا سکے۔ یہ انہوں نے توشہانہ فیصلہ مکمل طور پر سسپینڈ کروانے کے لیے اور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم کروانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ ضرور ہمارا نشان بحال کرے گی، برسٹر گورہان نے جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں انہوں نے کہا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ جو بلے کا نشان کیس تھا اس میں الیکشن کمیشن پاکستان نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی سے واپس لیا گیا ہے۔ اب اس الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی نے چیلنج کر دیا ہے اور اس کے حوالے سے برسٹر گورہان کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ہمارا نشان ضرور بحال کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی اے کا رہنما برسٹر گورہان نے کہا سپریم کورٹ ضرور ہمارا نشان بحال کرے گی۔ ڈیالے جج کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے برسٹر گور نے کہا بلے کا نشان واپس لانے کے عدالت سے رجوع کریں گے، امید ہے عدالت انصاف کرے گی۔ بلہ پاکستان کے 70% عوام کی نشانی ہے، کوئی بھی نشان الاٹ ہو اب سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن آرڈر میں کوئی ذکر نہیں کیا کہ جنہوں نے درخواستیں جمع کرائی کہ وہ پی ٹی اے کا حصہ تھے یا نہیں۔ الیکشن کمیشن نے ذکر ہی نہیں کیا کہ ہم نے کس قانونی ضابطے کی خلاف ورزی کی ہے۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہمارے انٹر پارٹی الیکشن پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ الیکشن کمیشن جو کل آرڈر پاس کیا وہ اس کے پہلے آرڈر سے متصادم ہے، انشاءاللہ عدلیہ مداخلت کرے گی، ہمارا نشان بحال ہوگا۔ برسٹر گورہان نے کہا سیفر کیس کو اوپن ٹرائل نہیں سمجھتا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا ہمارے انٹر پارٹی الیکشن پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ الیکشن کمیشن جو کل آرڈر پاس کیا وہ اس کے پہلے آرڈر سے متصادم، انشاءاللہ عدلیہ مداخلت کرے گی، ہمارا نشان بحال ہوگا۔ برسٹر گورہان نے سیفر کیس کو اوپن ٹرائل نہیں سمجھتے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، عالمی انسان کے بنیادی حقوق ہے، عدالتوں کو ایسے قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، بڑی اجرت میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا سپریم کورٹ واضح کیا ہے کہ سب کچھ کریں، کریمنل ٹرائل اجرت میں نہیں کیا جا سکتا ہے، سوائے ہمارے کسی بھی کریمنل ٹرائل اجرت میں نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہنا سیفر کیس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی بار نہ جا سکے، ہمیں ابھی کوئی سرٹیفکیٹ کاپی فراہم نہیں کی گئی۔ سیفر کیس میں ہمارا سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست جمع کرائی گئی، اس کو روکا گیا ہے۔ برسٹر گورہان نے کہا ہمارا بلے کا نشان ضرور سپریم کورٹ بحال کرے گی۔ شیر افضل مروت صاحب پشاور سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ شیر افضل مروت پشاور کے این اے 32 میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پرویز لائی کو دل کی تکلیف کے بعد اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریام خان کی تیسری شادی کی ان دیکھی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں۔ ریام خان کی تیسری شادی کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں۔ ریام خان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے جس میں انہیں اپنے تیسرے شوہر بلال مرزا کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ ریام خان نے اس پوسٹ کے میں لکھا ہے کہ پلک چمکتے ایک سال بیت گیا، میں ساری زندگی اس کے ساتھ اتنی کافی نہیں پی اور نہ ہی بڑا تعطیل گفتگو کی۔ انہوں نے مزید لکھا اس رشتے کا آغاز اس طرح ہوا، ہم نے نہ صرف کاغذ پر بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہنے کے عزم اور واضح ارادوں سے شروعات کی تھی۔ ریام خان کی جنرل شیئر کی گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے اس جوڑے نے کورٹ میرج کی تھی۔ ریام خان کی تیسری شادی کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں۔ مزید خبروں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ خدا حافظ۔